چیمپئنز ٹرافی سمیت 2027 تک پاک بھارت میچز نیوٹرل وینیو پر ہوں گے، آئی سی سی نے یہ کہا ہے۔ بخاری صاحب، اب جس طرح سے میرا خیال ہے سب سے زیادہ کریڈٹ اس کا جاتا ہے چیئرمین پی سی بی کو۔ انہوں نے جس طرح اپنے موقف کی تائید کی کہ اگر بھارت پاکستان آ کر میچز نہیں کھیلے گا تو ہم بھی بھارت نہیں جائیں گے، اور فیوژن فارمولا بھی دیا، تو اب ان کو تو کریڈٹ جانا بنتا ہے اس چیز کا۔ میرے خیال سے ہمیں یہاں اپنے فورم سے پی سی بی کے چیئرمین کو اور پاکستان کی گورنمنٹ کو، پاکستان کو ایز اے قوم مبارکباد دینی چاہیے کہ جب آپ کا ہوم ورک ٹھیک ہو، آپ کی کمٹمنٹ پوری ہو، آپ کا ویژن صحیح ہو، آپ ڈپلومیسی میں ماہر ہوں، تو آپ اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت آئی سی سی کے اوپر بھارت قابض ہے۔ جی، پہلے ان کے ابا حضور تھے، اب ان کے بیٹا حضور آ گئے ہیں، تو چیئرمین آئی سی سی کے وہ یعنی بھارتی صاحب ہے، اجے شاہ، اف آئی ایم رائٹ۔ جی، اس کے باوجود وہاں سے اس طرح کا فیصلہ کروا لینا جو ہے یقینی طور پہ ایک بہت بڑا مشکل نظر آ رہا تھا شروعات میں۔ انڈیا جو ہے وہ ہمیں بعض اوقات ڈپلومیسی میں کہیں پیچھے چھوڑ دیتا ہے، لیکن کھیل کے میدان میں محسن نقوی نے ثابت کر دیا کہ ہم آپ سے آگے ہیں۔ آپ کے تمام تر پریشر، تمام تر ٹیکٹسز استعمال کرنے کے باوجود ہم نے اپنا فیوژن فارمولا جو ہے وہ ہائیبرڈ کی بجائے ہم نے فیوژن فارمولا جو ہے وہ آپ سے تسلیم کروا لیا ہے۔ ناٹ اونلی دیٹ، چیمپئنز ٹرافی تو اس حساب سے بچی گئی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ویمن ورلڈ کپ جو ہے 2028 کا، اس کی میزبانی بھی پاکستان کو مل گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دس از اے ون ون سچویشن فار پاکستان بائی اینی اسٹینڈرڈ، آپ اس کو جس طرح سے مرضی دیکھ لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آئی سی سی ہے اس کو بھی اب چاہیے، اس کی ذمہ داری ہے یہ کہ اب اس چیمپئنز ٹرافی کے انعقاد میں اور اس کی یعنی جو آئٹمز ہیں اس پورے پیکج کی، اس کے اوپر لیٹر اینڈ اسپرٹ میں عمل ہونا چاہیے۔ جی بالکل، مزید کسی قسم کی کوئی تلخی، کسی قسم کے کوئی ڈفرینسز جو ہیں وہ نہیں آنے چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں چیمپئنز ٹرافی کو لے کے کافی جذباتی صورتحال ہے۔ عوام کا تو خیر ظاہر ہے، کرکٹ از اے پیشن فار دا پیپل آف پاکستان، لیکن اس وقت آپ دیکھیں پی سی بی کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، اسٹیڈیمز کو رینوویٹ کرنا، مطلب آلموسٹ رینوویٹ تو خیر بڑا ماڈسٹ ورڈ ہے، میرے خیال سے آلموسٹ ریکنسٹرکشنز ہے۔ قذافی اسٹیڈیم کو لے کے دیکھیے جس طریقے سے محسن نقوی وہاں مانیٹر کر رہے ہیں کلوزلی، آلموسٹ ڈے ٹو ڈے کہ وہاں کیسا کام ہو رہا ہے، اور یہ اسٹیڈیم انشاءاللہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کو میچ کرنے جا رہا ہے۔ کیپیسٹی کے اعتبار سے شاید کوئی اونچ نیچ ہو جائے، لیکن انوائرنمنٹ کے اعتبار سے اور جو اندر کا ماحول اور جو اندر کا سب کچھ ہے اس کے اعتبار سے میرے خیال سے we will be very close to the world renowned cricket stadium called Lords۔ اچھا بخاری صاحب، جس طرح سے انڈیا کہہ رہا تھا کہ پاکستان کو بھارت آ کے میچ کھیلنا پڑے گا، اور اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی انڈیا کو گھٹنے ٹیکنے پڑے ہیں، سبکی کا سامنا کرنا پڑے؟ دیکھیے اس کو نا اس ٹرمز میں لیے بغیر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان نہیں جیتا ہے، کرکٹ جیت گئی ہے۔ جی دیکھیے یہ جس قسم کا پھڈا ڈالا تھا ہندوستان نے، خاص طور سے اس کے بورڈ نے، ہندوستان کی حکومت نے تو کہہ دیا تھا کہ جی یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے کہ نہیں جانا وہاں، یہ بورڈ کا فیصلہ ہے۔ تو بورڈ نے جس طریقے سے ڈرٹی گیم کھیلنے کی کوشش کی ہے، وہ اب بیٹھ کے نا وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے نا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اینی وے، اب دوسرا یہ کہ وہ جو نیوٹرل وینیو ہوگا وہ بھی ہم نے طے کرنا ہے۔ اچھا بخاری صاحب، بورڈ کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ انڈین میڈیا، انڈین سوشل میڈیا، اس نے بھی بڑا رول پلے کیا ان تمام تر چیزوں میں، کہ جو وائلیشن کی، جو نیگیٹیوٹی انہوں نے پھیلائی۔ دیکھیے انڈین میڈیا جو ہے وہ پہلی دفعہ سے اینٹی پاکستان نہیں ہے، وہ تو ادھار کھائے بیٹھے ہوتے ہیں نا، کوئی معاملہ ملنا چاہیے ان کو، پھر اس کے بعد وہ جس طرح چڑھاتے ہیں اس کو۔ خان صاحب کوئی ایک ایسا بیان دے دیں، میں حوالہ نہیں دینا چاہتا کس بیان کا، تو وہ سارا دن اس کے اوپر بیٹھ کے ٹاک شوز ہوتے ہیں، اس کے اوپر بیٹھ کے تبصرے ہوتے ہیں، اس کو لے کے گاتے ہیں وہ۔ تو انڈین میڈیا کو بھی بہت منہ کی کھانی پڑی ہے۔ بالکل، میں آپ کو ایمانداری سے کہوں کہ اس وقت انڈیا میں لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو ایک شخص جس کا نام محسن نقوی ہے کیا تماشا کر گیا ان کے ساتھ۔ تو جیسا میں نے کہا کہ وہ بجا طور پہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کرکٹ کو اس سیاست سے پاک رکھنا چاہیے۔ پہلے بھی بہت گند ڈالا ہے اپنے انڈیا نے۔ دیکھیے نا، انڈیا کے کرکٹ کے حوالے سے بھی نہ تعلقات بنگلہ دیش کے ساتھ ٹھیک ہے، نہ سری لنکا کے ساتھ ٹھیک ہیں، تو پھر کس کے ساتھ ٹھیک ہے؟
تو کہنے کا مطلب اچھا، یہ ہے بخاری کہ صاحب، جس طرح گیم سے آف ہم نے کرکٹ پہلے میں دیکھا، پالیٹکس نہیں آنی چاہیے، بالکل نہیں آنی اس چاہیے. کو پالیٹکس سے پاک رکھنا چاہیے. جی اچھا بخاری صاحب، جس طرح سے شروع میں یہ بھی خبریں مل رہی تھیں کہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ انڈین ٹیم نہیں جائے گی پاکستان، اور پھر بورڈ نے کہا کہ نہیں، گورنمنٹ نے کہا نہیں، بورڈ کا فیصلہ ہے. تو اس میں بھی بڑا تذبذب اور کنفیوژن رہی شروع میں. تو گورنمنٹ کا تو رول اس میں ہوگا اگر انڈین ٹیم دیکھیے نے جو گورنمنٹ نے، یہ میں اپنا نے جو آپ کو بیان بتایا، دیا تھا. گورنمنٹ نے تو اپنی جان چھڑائی نا یہ کہہ کے کہ بھئی یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے، یہ بورڈ کا فیصلہ ہے. لیکن ہو ڈزنٹ نو، کس کو نہیں پتا کہ یہ فیصلے کہاں ہوتے ہیں. جی آپ دیکھیں نا، جب پاکستان کی ٹیم بھارت جاتی تھی، وہاں کی جو آر ایس ایس کے لوگ تھے، جو بی جے پی تھی، وہ کس قسم کی نیگیٹیوٹی جو ہے وہ جنریٹ کرتے تھے. کہیں کہتے تھے اسٹیڈیم کی پچیں اکھاڑ دیں گے، کہیں کریکر چلاتے تھے میچ ہونے کے دوران. لیکن اس سب کچھ کے باوجود ہم نے کبھی نہیں کہا پہلے کہ ہم نہیں جائیں گے. لیکن اب چونکہ یہ ایونٹ پاکستان میں ہو رہا تھا، اس لیے یہ پریسٹیج کا ایشو بھی تھا اور اصولوں کی جنگ بھی تھی. یہ جو ہمارا موقف تھا آئی سی سی میں، یہ اصولوں کی بنیاد پر تھا اور فار دا سیک آف دا گیم آف کرکٹ. اچھا بخاری صاحب، ہم نے 2014 میں دیکھا کہ نجم سیٹھی صاحب نے ایم او یو بھی سائن کیے 6 سیریز کو لے کر، لیکن الٹا پھر پاکستان کو جرمانہ پڑ گیا. تو اب ایسا تو نہیں ہونے جا رہا پاکستان کے ساتھ؟ دیکھیے اب یہ فیصلہ چونکہ بورڈ نے ووٹنگ کے ذریعے کیا ہے، ہاں جی ٹھیک. یہ کسی کی ومز پر نہیں ہوا ہے، یہ زبانی وعدوں پر نہیں ہے. اس سے پھرنا اب ممکن ہی نہیں ہے. صرف جرمانہ نہیں، اس کے اوپر اور بھی مطلب سینکشنز جو ہیں وہ لگ سکتی ہیں. تو جس بھی اعتبار سے آپ اس کو دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پر اتفاق کرنا چاہیے کہ دا گیم آف کرکٹ ہیز ون. اور پاکستان میں obviously یہ جب چیمپئنز ٹرافی ہوگی، آپ ذرا سوچئے شہروں میں کیا رونق ہوگی جہاں یہ میچز ہو رہے ہوں گے. وہاں کیا وہ جو کہتے ہیں کہ کس قسم کے ہیسلز ہوں گے. یہ ورلڈ کپ کی میزبانی کے لیے جو ہے صرف ٹیموں نے نہیں آنا، ان ٹیموں کے سپورٹرز آئیں گے، ان ٹیموں کے جو ظاہر ہے ٹورسٹ آئیں گے پوری دنیا سے، ریونیو اکٹھا ہوگا تو پاکستان کی بگ اکنامک ایونٹ ایز ویل. یہ صرف ہے. کرکٹ نہیں ہے، اس کے اندر اس کے ساتھ بہت کچھ جڑا ہے. پھر ہمیں obviously اس کے جو براڈ کاسٹنگ رائٹس ہیں اس میں سے حصہ ملے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو ینگ پلیئرز ہیں ان کو انٹرنیشنل پلیئرز کو ایک جگہ پر بیٹھ کے کھیلتے ہوئے دیکھنے کو ملے گا. اچھا بخاری صاحب، پاکستان کے پاس ایک سنہری موقع ہے اپنی ہاسپٹیلٹی دکھانے کا اور ٹورزم کو بھی پروموٹ کر سکتا ہے، زبردست موقع ہے. پاکستان کو ایسے میں کیا تیاریاں کرنی چاہیے؟ میں عرض کروں آپ سے کہ پچھلی دفعہ جب یہ لوگ آئے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی کے اوپر وہ انٹرویوز میں دکھاتے ہیں، چاہے وہ دھونی ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے، جو کہتے ہیں کہ ہم پاکستان جاتے ہیں تو اس کی ہاسپٹیلٹی ہم بھلا ہی نہیں سکتے. بالکل. آپ سوچئے کہ وہ بازاروں میں چیزیں خریدنے جائیں تو لوگ ان سے پیسے نہ لیں. یہ ایسا میں نے نہیں کہا ہے، یہ انہوں نے خود کہا ہے. تو پاکستان کی ہاسپٹیلٹی کے بارے میں کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے دل بہت بڑے ہیں. یہ جو سکھ حضرات آتے ہیں یہاں پر پلگرمیج کے لیے، چاہے وہ پنجہ صاحب ہے یا ننکانہ صاحب ہے یا کرتارپورہ ہے، تو وہ جاتے ہوئے گیت گاتے ہیں پاکستان کی ہاسپٹیلٹی کے. تو اس اعتبار سے تو میرا خیال ہے پاکستان از سیکنڈ ٹو نن. ہاسپٹیلٹی ہمارے یہاں بہت ہوگی اور سیکورٹی کے ایشوز جو ہیں وہ یقینی طور پہ ہم یقین دلا چکے ہیں ان کو. ان کے وفود دربار آ چکے ہیں، نہ صرف آئی سی سی کے بلکہ جو پلینگ کنٹریز ہیں ان کے وفود بھی آ چکے ہیں. اور یہ وہ قرار دے چکے ہیں کہ سیکورٹی کے اعتبار سے پاکستان از اے سیف گراؤنڈ، پاکستان از اے سیف کنٹری ٹو پلے کرکٹ. ٹھیک. اچھا بخاری صاحب، اب نیوٹرل وینیو کون سا ہوگا جو کہ نیوٹرل وینیو کا انتخاب میزبان بورڈ کرے گا؟ دیکھیے ایک تو دبئی، تو فرسٹ گراؤنڈ دیٹ کمز ٹو یور مائنڈ از دبئی اور شارجہ. اچھا. لیکن اب جو تیسرا نام میں سن رہا ہوں وہ ہے سری لنکا. اچھا. دیٹ سری لنکا. دیکھیں نا، سری لنکا کے انڈیا کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، ہمارے ساتھ بھی تعلقات ہیں. سری لنکا کے اپنے سٹیکس ہیں. انڈیا تو چاہتا ہے کہ جب ان کا ٹورنامنٹ ہو تو تمام تر میچز ان کے سری لنکا میں ہو. دیکھیے وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پر چونکہ کرکٹنگ کنٹری ہے، وہاں پر دیکھیے کہ فین فیئر کیا ہوگا جب دو بڑے جائنٹس جو ہیں وہ کسی ایک گراؤنڈ کے اوپر کھیل رہے ہوں گے. یہ میں آپ کو بتا دوں، اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کوئی اور میچ نہ اتنا انتھوزیازم جنریٹ کرتا ہے، نہ اتنے ریونیوز جنریٹ کرتا ہے جتنے کہ پاکستان انڈیا کا میچ. چاہے انڈیا میں ہو، پاکستان میں ہو یا دنیا کے کسی بھی ارینا میں ہو. یہ یعنی یہ اٹ از کنسیڈرڈ ان آئی سی سی ایز اے میگا ایونٹ. تو میگا ایونٹ تو یہ ہے.